بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 8 سپتمبر 2020 اور دن ہے منگل کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی خبریں بہت اہم ہیں، اس لیے تمام ویورز سے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ خبروں کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین اور خوشخبری والی ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں تمام غیر ملکیوں کے اقامے ویزوں میں 1 ماہ کی مفت توسیع۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں حروب لگا ہے، کیسے معلوم کریں۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ آن لائن ایجوکیشن کمپیوٹرز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا نوٹس۔ ہماری چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے کہ دنیا اگلی وبا کے لیے خود کو بہتر تیار کرے، WHO۔ ہماری پانچویں اور آخری اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں کئی علاقوں میں آج بارش اور گرد آلود ہوائیں متوقع۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامے ویزوں میں 1 ماہ کی مفت توسیع۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ بیرون مملکت موجود مخصوص تارکین وطن کے زائد المیعاد خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری اور اقاموں میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے پیر کو بیان میں بتایا کہ خروج عہدہ ویزے پر تجارتی پیشہ ہولڈر یعنی غیر ملکیوں کے اقامے 1 سے 31 اگست کے دوران ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے اقاموں میں 1 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق جو گھریلو ملازمین خروج عہدہ ویزے پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں اور خروج عہدہ ویزے میں 30 سپتمبر تک کی مفت توسیع کر دی جائے گی۔ ایسے غیر ملکی جو خروج عہدہ ویزے پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کے اقامے مؤثر ہیں، ان کے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری میں توسیع 30 سپتمبر تک مفت ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو غیر ملکی خروج عہدہ یا خروج نہایہ ویزا لے کر سعودی عرب میں مقیم ہیں اور سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ خروج عہدہ یا خروج نہائے استعمال نہیں کر سکتے، ان کے ویزوں میں 30 سپتمبر تک مفت توسیع کی جائے گی۔ اقامہ جات اور ویزا جات میں توسیع خودکار نظام کے تحت ہوگی۔ توسیع کی کارروائی نیشنل انفارمیشن سینٹر اور وزارت افرادی قوت کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 2 مرتبہ 3 ماہ کی مفت توسیع کی جا چکی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں حروب لگا ہوا ہے، کیسے معلوم کریں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایوییشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے، اطلاع کر دیا جائے گا۔ قائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعجاز گل صاحب کا سوال ہے کہ میں سعودی عرب سے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری پر آیا تھا، اب 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ قانون کے مطابق خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی پر بلیک لسٹ کی مدت 3 سال ہوتی ہے، تاہم اس کا تعین اس وقت سے کیا جاتا ہے جب خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری کی مدت ختم ہوئے 1 ماہ گزر جائے۔ اس دوران اگر کارکن واپس نہیں آتا تو اسے 3 ماہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد سسٹم خودکار طور پر بلیک ہونے والے کو ممنوع کیٹیگری سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بلیک لسٹ ہونے والا دوبارہ دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے۔ ملک عمیر پوچھتے ہیں، میں 15 فروری کو چھٹی پر آیا تھا، 15 اپریل کو میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بلاغ حروب لگا ہے،
اس کے بارے میں معلومات کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ آپ نے جو تاریخیں دی ہیں ان کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے 20 مارچ سے تمام بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جبکہ مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کرفیو اور دیگر پابندیوں کے بعد اب حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازیں تاحال بحال نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے بیرون مملکت سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ وہ افراد جو چھٹی پر گئے تھے ان کے ویزوں اور اقاموں کی مدت میں حکومت نے توسیع کی تھی، تاہم ابھی تک پروازوں کی عدم بحالی کی وجہ سے کوئی شخص بھی دوبارہ نہیں آ سکا۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا بلاغ حروف یعنی کفیل سے فرار کی رپورٹ درج ہوئی ہے، تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ قانون کے مطابق بلاغ حروف اسی کارکن کا لگ سکتا ہے جو کارآمد اقامے پر مملکت میں مقیم ہو، جبکہ آپ کے مطابق آپ چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور آپ کا بلاغ حروف لگا دیا گیا۔ یہ ممکن نہیں، کسی نے آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کارکن خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کر کے مملکت سے نہیں جاتا، اس صورت میں بھی حروف لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک ایئرپورٹ پر امیگریشن سسٹم میں ایگزٹ نہیں ہوتا، جوازات کے مرکزی سسٹم میں کارکن مملکت میں ہی شو ہوگا۔ جوازات کے سسٹم افشر پر اپنے بارے میں چیک کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے آپ افشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد تفصیلات میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وزارت کی ویب سائٹ www.mol.gov.sa پر لاگ ان کرنے کے بعد ڈیجیٹل سروس جیسے عربی میں خدمات الیکٹرونیہ کہا جاتا ہے کے براؤزر کو کلک کریں، جہاں مختلف انکوائریز کا آپشن ظاہر ہو جائے گا۔ مذکورہ سروس میں غیر ملکی کے بارے میں معلومات کے آپشن استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا اقامہ اور کمپنی کے بارے میں بھی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا حروف لگا ہوا ہوگا تو اس میں بتا دیا جائے گا، اگر حروف نہیں لگا تو واضح طور پر لکھا ہوگا کہ برسرِ روزگار۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں آن لائن ایجوکیشن کمپیوٹرز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر نوٹس۔ سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کی شروعات آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے کیے جانے کے باعث مملکت بھر میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کی طلب بڑھ گئی ہے۔ کاروباری مراکز نے بڑھتی ہوئی طلب دیکھ کر من مانی قیمتیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ وزارت تجارت نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کی فیلڈ ٹیموں نے مملکت بھر میں آفس کمپیوٹر سیٹس اور لیپ ٹاپ فروخت کرنے والی مارکیٹوں، سینٹرز اور دکانوں پر چھاپہ مہم تیز کر دی ہے۔ وزارت تجارت کے انسپکٹرز اچانک مارکیٹ پہنچ کر آفس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور الیکٹرانک آلات کی دکانوں کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک آلات اور کمپیوٹر تقسیم کرنے والے تاجروں اور ایجنٹس کے گوداموں اور شو رومز پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزارت تجارت نے بیان میں بتایا کہ ہمارا مقصد اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ طلباء اور ان کے سرپرستوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ دکانداروں سے تحفظ، صارفین قوانین کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں اور دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت تجارت نے مزید بتایا کہ فیلڈ ٹیمیں یہ بھی چیک کر رہی ہیں کہ جعلی لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ حد سے زیادہ مہنگے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر فروخت کرنے کا نوٹس لیں۔ یہ اطلاعات بھی ملی تھیں کہ کئی تاجر صارفین کو بیوقوف بنانے کے لیے فرضی پیشکش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ کسی نے کہاں سے کتنا سامان کتنے داموں خریدا ہے، اس کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ وزارت تجارت نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں وزارت کا ساتھ دیں۔ جہاں بھی وہ کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی دیکھے، پہلی فرصت میں بلاغت جاری ایپ یا 1900 پر رابطہ کر کے اس حوالے سے مطلع کریں۔ نیز وزارت کی ویب سائٹ پر بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ دنیا اگلی وبا کے لیے خود کو بہتر تیار کرے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے سربراہ ٹیڈروس
بریوس نے کہا ہے کہ دنیا کو اگلی وبا کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کرنا چاہیے۔ WHO کے سربراہ نے ممالک پر ہیلتھ سیکٹر میں سرمایہ کاری پر بھی زور دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق دسمبر 2019 میں چین میں پہلے کرونا کیس سامنے آنے کے بعد سے اب تک عالمی سطح پر کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,70,00,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 8,90,000 اموات ہوئی ہیں۔ WHO کے سربراہ نے پیر کو جنیوا میں نیوز بریفنگ میں بتایا کہ کرونا آخری وبا نہیں ہوگی۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ وبائی امراض زندگی کی ایک حقیقت ہیں، لیکن جب آئندہ کوئی وبا آئے تو دنیا کو تیار رہنا چاہیے، اس وقت کے مقابلے میں زیادہ تیار ہونا چاہیے۔ روئٹرز کے مطابق انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹے میں 90,802 نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے، جو ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کا نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ متاثرین کی تعداد 42,04,613 ہو چکی ہے۔ نئے مریض سامنے آنے کے بعد انڈیا برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کیسز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کے کچھ حصوں کو کورونا کی دوسری لہر کا سامنا ہے اور کیسز کی تعداد میں اضافے کی وجہ ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ اور لوگوں کی نقل و حرکت اور پابندی میں نرمی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں انڈیا میں 970 کرونا مریضوں کی ہلاکت سے مرنے والوں کی تعداد 71,642 ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 62,96,629 ہے۔ اب تک 1,90,144 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثر ممالک میں اب تیسرے نمبر پر برازیل ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 41,37,000 ہے، جبکہ 1,26,650 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں کئی علاقوں میں آج بارش اور گرد آلود ہوائیں متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ منگل 8 ستمبر کو سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس سے پہلے گرد آلود ہوائیں چلیں گی، درجہ حرارت زیادہ ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق جازان، نجران، عسیر اور الباحہ کے پہاڑی علاقے گرد آلود ہواؤں سے متاثر ہوں گے۔ سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مشرقی ریجن کے ساحلی علاقوں میں رطوبت میں اضافے کا امکان ہے۔ بیان میں محکمہ موسمیات نے کہا کہ پیر کو رفح میں درجہ حرارت سب سے زیادہ رہا، 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ابہا میں درجہ حرارت سب سے کم رہا، 28 سینٹی گریڈ سے آگے درجہ حرارت نہیں بڑھا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ممکن ہو درخت، پودے اور گھاس اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔